नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है जुल्फिकार अली भुट्टो के फेयर ट्रायल के हक पर अमल दरामद नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर राय दे दी है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसीब मलिक, आज की अहम अदालती कार्रवाई बारे आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस था, जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 11:30 बजे के बाद जो है इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया, राय अनाउंस की है, जो कि 4 मार्च को फरीकैन के दलाइल के बाद जो है अदालत ने राय को महफूज किया था। आज जब राय सुनाई गई, अनाउंस किया गया, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये एडमिट किया गया कि माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर जो है दुरुस्त सिमत में नहीं चला जा सकता। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से जो सवालात उठाए गए थे, जो सदारती रेफरेंस में 5 जो सवालात उठाए गए थे, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये राय सुनाई गई है। और अदालत ने ये अनाउंसमेंट के दौरान कहा कि मुत्तफ़िका तौर पर ये राय है तमाम 9 रुकनी बेंच की, और चीफ जस्टिस की तरफ से इसका भी इजहार किया गया कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। इसके साथ साथ जो 5 सवालात उठाए गए थे, उनमें से चीफ जस्टिस की जानिब से चौथे सवाल के हवाले से कहा गया, जो कि इस्लामी असूलों से के मुतालिक था कि इस्लामी असूलों के मुताबिक। अशतर उसाफ साहब ने हमें माहिर कानून है। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज अदालत ने अपनी राय दे दी है जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत से मुतालिक। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये एक ऐसी जंक्चर पे ये सारा फैसला आया है जहां पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कोर्ट्स का, और ये रेफरेंस बहुत देर से पेंडिंग था। क्या ही अच्छा होता ये पहले फैसला आ जाता, लेकिन देर से भी आया है तो दुरुस्त फिर भी आया है। और वो दुरुस्त क्यों है? क्योंकि नजर आ रहा था, बल्कि आप देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो के केस को कभी नजीर के तौर पे भी पेश नहीं किया जाता था, और इसके अंदर जिस तरीके से सारा प्रोसीजर हुआ, बहुत सारी बातें, और मैं खुद भी एक जमाने में यही सोचता था कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, लेकिन साथ ही ये भी ख्याल आता है कि क्या हम मट्टी ही डालते रहेंगे ऐसी बातों पे ये कह के कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस है। तो मेरे नजदीक ये बहुत अहसन कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, और ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है, यानी अपने अंदर झांकने की और उसके बाद खंगालने की बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है। शायद ये पहली नजीर होगी जहां पे एक जजमेंट जो आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद एक रिव्यू भी आ चुका है, उसको रिविजिट किया गया है। रिविजिट ऐसे किया गया है कि उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वगैरह देखे गए हैं। तो मेरे नजदीक ये एक मुस्तहसन बात है। ठीक है अशरफ साहब, लेकिन अगर आप जिस तरह से आपने भी कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर पहले ही फैसले बेहतरीन अंदाज में कर लिए जाते? इतने अरसों बाद, इतने सालों बाद ये फैसला आना। आप दुरुस्त कह रही हैं, मेरा मौक़िफ़ भी यही है। देखिए, जहाँ पे ये एक रॉन्ग को राइट करने की बात है, वहाँ पे लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, खास तौर पे अदालतों के लिए और हुकूमत दोनों के लिए। अदालतों के लिए क्यों? क्योंकि अदालतों को दुरुस्त फैसले ही की जुरिस्डिक्शन है, उनके पास गलत फैसला करने की गुंजाइश नहीं होती। कानून का मंशा, आइन का मंशा और उनके अपने ज़मीर का मंशा ये है कि फैसले बर वक्त हों और दुरुस्त हों। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है कि इन बातों से सीखे। बहुत सारे लोग जो हैं, 3 जो हैं, पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में रह चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन भी गवर्नमेंट में रह चुकी है, और अब दोबारा जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीटीआई भी गवर्नमेंट में रह चुकी है। इन तीनों जमातों को, जो मेजर जमातें हैं, क्या ही अच्छा हो ये सब मिल के बैठें, अपने जो मसाइल हैं सियासी उनको साइड पे करें और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फाल बनाएं। ये मौका है। ये मौका अगर हाथ से चला गया तो कभी नहीं आएगा कि बर वक्त फैसले हों, दुरुस्त फैसले हों
اور ایسے صدارتی ریفرنسز کی کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. عام آدمی کو کیا چاہیے؟ عام آدمی کو چاہیے کہ اس کی معیشت حالت بہتر ہو، اور وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ کا جسٹس سسٹم بہتر ہوگا. تو یہ ہے میری ٹیک آن دس کیس. بالکل بر وقت فیصلے ہونے چاہیے. بہت شکریہ اسر اوسطا صاحب، ہمیں وقت دے رہے تھے اپنا. ذوالفقار علی بھٹو کا فیئر ٹرائل نہیں ہوا، سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنا دیا اور 44 سال کے بعد تاریخ درست ہونے جا رہی ہے، یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشری نے کہا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. جو پریزیڈنشل ریفرنس صدر زرداری نے عدالت کو بھیجا تھا، اس ریفرنس کے جواب میں عدالت نے یہ بات مانا ہے کہ قائد عوام کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا. اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. فارم 45 اور 47 کو ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے اگلے ہفتے تک جواب طلب کر لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے MWM کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. ملک بھر میں ممنوعہ اسلحے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے. آج سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے. اسی پر بات کریں گے. حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب ملک، سماعت بارے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں، یہ ملک بھر میں ممنوعہ اسلحے کے خلاف یہ کیس تھا جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے اور عدالت نے آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ریمارکس بہت شکریہ حسیب ملک، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے. اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور اس کے بعد میں نے جو پہلی تقریر کی اس میں نے کچھ وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، اور وہ وعدے جو ہے ان کی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت کم عرصے میں ان کی تکمیل کا آغاز ہو گیا ہے. اور سب سے پہلے جب یہ الیکشن میرا ہو رہا تھا تو مجھے فکر تھی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل کچھ دنوں کی دوری پہ، ہمیں تو کچھ ہفتے بھی نہیں ملے. تو ابھی 26 کو میں نے اوتھ لیا ہے، آج 9 دن ہوئے، اور ایک اچھا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے. میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میری سوچ تھی. اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنیٹی لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے، یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا، ان کا بھی مشن یہ تھا، اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے.
اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے, اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے, گرمی کے موسم میں, کیونکہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے, گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے, تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں. تو اس کے لیے ایک بڑی ہیروئک یہ ٹاسک تھا, ہیروئک چیلنج تھا, اور اس کے لیے ہمیں اسی میگنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, ادھر بھی بیٹھے ہیں, پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا, بہت پینسٹیکنگلی کرنے والا کام تھا, اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں. لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی, نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی, اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے, مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسرسائز کی. اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے, جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں, جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے, جس کے اندر ہمارا PITB شامل ہے, جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں, جس میں انڈسٹریز ہے, یہ سب اس میں شامل ہیں, جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے, چیف سیکرٹری صاحب شامل ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں, بہت قلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا, افیکٹولی ڈیزائن کیا, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں, تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس پیکیج کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکیج رکھا ہے. اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے تقریباً 6.5 ملین, بٹ 6.472 ٹو بی پریسائز. اور جو فیملیز, یہ اس فیملیز کا نمبر ہے 6.472, اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے, تو یہ 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دہلیز پر ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس میں بہت مشکلات تھیں, کچھ گورننس کے اسٹرکچر میں مشکلات ہیں, جو سسٹمز کئی انفارچونیٹلی ہیں نہیں. جب ہم نے سوچا کہ ہم غریب تک اس کا حق پہنچائیں, تو سب سے بڑا سوال یہ آیا کہ کون غریب پورے پنجاب کے پاس. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان میں بھی سوائے BISP کا جو ڈیٹا ہے, اور جو اب نادرا کا کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے, جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا ایک ایکسرسائز کی تھی پچھلے رمضان میں, جس میں لوگوں کو فری آٹا ملا تھا. تو نادرا نے وہ لوگ جو فری آٹے کے لیے آئے تھے وہ رجسٹر کیے, اور ان کو پھر فلٹر کیا, ان کو اپنے ڈیٹا میں شامل کیا. تو کیونکہ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے, جو کہ ایک سیریس فلا ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی دینی ہے, گورنمنٹ نے کوئی ریلیف پیکیج دینا ہے, گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی بھی سیکٹر کو کوئی ریلیف دینی ہے, تو گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. تو یہ ایک سیریس فلا ہے, جس کو ہم نے ابھی تو اس طرح برج کیا ہے کہ BISP کو اور نادرا کا جو ڈیٹا تھا اس کو ہم نے کلب کر دیا ہے. اس کی ہم نے سفٹنگ کی ہے اتنے کم وقت میں, اور صرف اس کی جو ڈیجیٹل سکیننگ اور سفٹنگ نہیں ہوئی, آن گراؤنڈ بھی اس کو ڈسٹرکٹس پہ جب وہ ڈیٹا ڈیوائیڈ ہوا, کیونکہ یہ 3.25 کروڑ لوگ تھے, تو 3.25 کروڑ کا جو ڈسٹرکٹ وائز ان کا ڈویژن وائز, اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ وائز جو ان کے حصے میں, ڈسٹرکٹس کے حصے میں بینیفیشریز آئے, اس کو انہوں نے گراؤنڈ پہ ڈور ناکنگ کے ذریعے ویریفائی کیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت ویڈیوز بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے ڈالی. اس میں ڈور ناکنگ ہوئی, ہر ایڈریس کا پہ جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, اس سے جو انفارمیشن ہے وہ لی گئی, اور یہ انشور کیا گیا کہ جو ایڈریس دیا گیا ہے وہ بینیفیشری کیا اسی ایڈریس پہ رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی
जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली उसको वेरीफाई करेंगे।